بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب فرینڈ اللہ کریم کی رحمتوں میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پرہیز و احتیاط اور صحت کا راز۔ ابن بخت یشوع کا مقولہ ہے کہ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ان دونوں کے استعمال کرنے سے کولنج، بواسیر اور داڑھ کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی، زردی مائل چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ نمک، سود مچھلی، نمکین اور حمام کے بعد فسد کرنے سے خارش اور برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بکری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھ پن پیدا کرتا ہے اور تر و تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ حائضہ عورت سے مباشرت کرنا جذام کے لیے پیش خیمہ ہے اور جماع کے بعد بغیر غسل کیے دوبارہ جماع کرنے سے پتھری پیدا ہو سکتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں زیادہ دیر تک عضو مخصوص کو ڈالے رہنا شکم میں بیماری پیدا کرتا ہے۔ بکرات کا مقولہ ہے کہ مضر چیزوں کی قلت نفع بخش چیزوں کی کثرت سے بہتر ہے، اور صحت کی دائمی حفاظت تھکان سے پیدا ہونے والی سستی سے بچنے اور بھرپور کھانے پینے سے پرہیز کرنے سے ممکن ہے۔ بعض اطباء کا کہنا ہے کہ جو اپنی صحت برقرار رکھنا چاہے اسے عمدہ غذا استعمال کرنی چاہیے، پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا کھانا چاہیے اور غیر معمولی تشنگی کے وقت پانی پینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پانی کم مقدار میں پینا چاہیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام اور شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے اور پیشاب اور پاخانے سے فراغت کے بعد سونا چاہیے۔ پیٹ بھرنے کی حالت میں حمام میں یعنی غسل کرنے میں داخل ہونے سے بچنا چاہیے۔ موسم گرما میں 1 مرتبہ غسل کرنا موسم سرما کے 10 مرتبہ غسل کرنے سے بہتر ہے، اور خشک اور باسی گوشت رات میں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بوڑھی عورتوں سے مباشرت جوانوں کو بوڑھا بنا دیتی ہے اور صحت کو مزید مریض بنا دیتی ہے۔ اس روایت کی نسبت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف کی گئی ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلا سقفی کا کلام ہے۔ یہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کا کلام ہے۔ بہرحال یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صرف بات منسوب ہے، یہ ان کا قول نہیں ہے۔ حارث کا قول ہے کہ جو زندہ رہنے میں خوش ہو حالانکہ زندگی کو دوام نہیں، تو اسے دوپہر کا کھانا علی صبح کھا لینا چاہیے، یعنی سویرے کھا لینا چاہیے۔ رات کا کھانا جلدی ہی کھانا چاہیے، ہلکی چادر استعمال کرنی چاہیے اور عورتوں سے جمع کم کرنا چاہیے۔ حارث بیان کرتا ہے کہ 4 چیزوں سے صحت ختم ہو جاتی ہے: پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں عورت سے جمع کرنا، شکم سیر ہو کر نہانے کے لیے داخل ہو جانا، خشک گوشت کھانا اور بوڑھی عورتوں کے ساتھ جمع کرنا۔ جب حارث کی موت کا وقت آیا تو لوگ اس کے پاس آئے اور کہا ہم کو کوئی آخری نصیحت کیجیے کہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں، تو انہوں نے یہ نصیحت کی: صرف جوان عورتوں سے شادی کرو، پھل درخت پر پکا ہوا استعمال کرو اور اسی موسم میں کھاؤ جس موسم کا پھل ہو۔ جب تک جسم میں قوت برداشت ہو دوا سے پرہیز کرتے رہو۔ ہر مہینے معدے کو صاف کر لیا کرو، اس سے بلغم صاف ہو جائے گا اور صفرا ختم ہو جائے گا، گوشت پیدا ہوگا۔ جب کوئی دوپہر کا کھانا کھائے تو اسے کھانے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرنا چاہیے اور شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا چاہیے۔ ایک بادشاہ نے اپنے مالک سے کہا کہ آپ کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے مجھے کوئی ایسا نسخہ لکھ دو کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ اس پر مالک نے کہا کہ دیکھو، صرف جوان عورت سے شادی کرنا، صرف جوان جانوروں کا گوشت استعمال کرنا، بغیر کسی بیماری کے کوئی دوا نہ پینا، پختہ پھل یعنی پکا ہوا پھل کھانا اور استعمال کرنا اور اسے خوب چبا چبا کر کھانا،
اگر دن میں کھانا کھا کر آرام کر لو تو کوئی مذائقہ نہیں، اور رات میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر لیا کرو، پھر سو جاؤ، خواہ 50 قدم ہی چل لیا کرو۔ کھانے کی خواہش کے بغیر کھانا بالکل نہ کھاؤ۔ عورت کو جماع کی خواہش نہ ہو تو زبردستی اس سے جماع نہ کرو۔ پیشاب نہ روکو، غسل اس وقت کرو جب کہ اس سے تم کو نفع پہنچے، اس وقت غسل نہ کرو جس سے تمہیں بدن کا کوئی حصہ فنا ہو جائے۔ کھانا معدے میں موجود ہونے کی صورت میں ہرگز نہ کھانا، ایسی چیز کھانے سے بچنا جس کو دانت چبانے کی استطاعت نہ رکھیں، کیونکہ معدے کو اس کے ہضم کرنے میں دشواری سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہر ہفتے معدے کو صاف کرنا ضروری سمجھو۔ خون بدن کا خزانہ ہوتا ہے، اس لیے اسے بلا ضرورت ضائع نہ کرنا اور غسل کیا کرو، کیونکہ یہ بدن کے اندرونی حصوں سے ان فضلات کو نکال باہر کرتا ہے جن کو دوائیں خارج نہیں کر پاتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جسم کو قوی بناتی ہیں: گوشت خوری، خوشبو سونگھنا، جماع کے لیے بکثرت غسل کرنا، کتان کا تیار کردہ لباس زیب تن کرنا، اور 4 چیزیں بدن کو کمزور کرتی ہیں: بکثرت جماع کرنا، ہمہ وقت رنج و غم پالنا، نہار منہ کافی مقدار میں پانی پینا، اور ترش چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا۔ پھر فرمایا 4 چیزوں سے نگاہ کو تقویت ملتی ہے: کعبے کے ساتھ بیٹھنا، سونے کے وقت سرما استعمال کرنا، سرسبز و شاداب چیزوں کی طرف دیکھنا، اور بیٹھنے کی نشست کو صاف ستھرا رکھنا۔ 4 چیزیں نگاہ کو کمزور کرتی ہیں: گندگی کو دیکھنا، سولی دیے شخص کی طرف دیکھنا، عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا، اور قبلے کی طرف اپنی پشت کر کے بیٹھنا۔ 4 چیزوں سے قوت جماع بڑھتی ہے: گورے کا گوشت کھانا، اتریفل کا استعمال، پستہ اور کسر گورونی کا کھانا۔ 4 چیزوں سے عقل بڑھتی ہے: غیر ضروری باتوں سے بچنا، مسواک کرنا، بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، علماء کی مجلس میں حاضر ہونا۔ افلاطون کا قول ہے کہ 5 چیزوں سے بدن کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ 5 بعض اوقات موت سے بھی ہمکنار کر دیتی ہے: صنعت کار کا بیکار رہنا، دوستوں کی جدائی، غیظ و غضب کو پی جانا، نصیحت کو ٹھکرانا، جاہلوں کا عقل مندوں سے مذاق اور ٹھٹھا کرنا۔ مامون الرشید کے معالج کا قول ہے کہ ایسے شخص کی عادت کو اختیار کرو جو ان کی بخوبی رعایت کرتا ہو۔ توقع ہے کہ موت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگے۔ موت تو بہرحال لا علاج ہے۔ معدے میں کھانا موجود رہنے کی صورت میں مزید کھانا کبھی نہ کھانا۔ ایسی غذا کبھی استعمال نہ کرنا جس کے چبانے سے منہ تھک جائے، کیونکہ ایسے کھانے کو معدہ ہرگز ہضم نہیں کر پائے گا۔ بکثرت جماع سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ یہ زندگی کے جلتے ہوئے دیپ کو بجھا دیتی ہے۔ بوڑھی عورتوں سے جماع نہ کرنا کہ اس سے اچانک موت کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ بلا ضرورت فسد نہ کرانا یعنی دست نہ لینا۔ موسم گرما میں قید ضرور کرنا چاہیے۔ بکرات کے جامع کلام میں سے ہے کہ حرکت کثیر طبیعت کی دشمن ہے۔ حکیم جالینوس سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے بیمار نہ ہونے کا کیا راز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دوردی غذائیں یکجا نہیں کرتا، کبھی کھانے پر کھانا نہیں کھاتا، اور نہ میں کسی ایسی غذا کو معدے میں جگہ دیتا ہوں جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس میں بہت ساری ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں، لیکن آج کل جو عام زندگی میں ہم سستی اور کاہلی سے مچھلی اور انڈے کو ساتھ کھا لیتے ہیں، اس کے لیے خصوصی طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور باقی جو نصیحتیں بزرگوں کی ہیں ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بہراور کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اچھی گزر سکے۔ امید ہے کہ آپ کو
آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹس کیجئے۔ اگر آپ کسی مسئلے پہ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ آپ کی پسند کے مطابق ویڈیو بنائی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔